ایران میں 28 دسمبر کو شروع ہونے والا احتجاج اب صرف مہنگائی کے خلاف نہیں رہا بلکہ ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے جہاں بیک وقت ریاست، معیشت اور اقتدار خطرے میں آ گئے ہیں۔ لیکن کیسے؟ آئیے جانتے ہیں۔ 12 روز قبل احتجاج کی شروعات ایران کے مرکزی بازاروں سے ہوئی۔ ایرانی کرنسی میں شدید اتار چڑھاؤ نے دکانداروں کو مجبور کر دیا کہ وہ دکانیں بند کر کے سڑکوں پر نکل آئیں۔ گزشتہ ایک سال میں ایرانی کرنسی کی قدر امریکی ڈالر کے مقابلے میں تقریباً 80% کم ہو چکی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق مہنگائی 42% کے قریب، اشیاء خورد و نوش 70% سے زائد اور بنیادی اشیاء 110% تک مہنگی ہو چکی ہیں۔ وہ احتجاج جو ایک معاشی رد عمل تھا، چند ہی روز میں تہران سے نکل کر دیگر شہروں تک پھیل گیا۔ طلباء، چھوٹے کاروباری افراد اور مختلف سماجی طبقات اس احتجاج میں شامل ہوتے چلے گئے۔ یوں ایک معاشی احتجاج آہستہ آہستہ ملکی سطح کے بحران میں بدلنے لگا۔ جیسے جیسے احتجاج پھیلا، نعرے بھی بدلنے لگے۔ مہنگائی کے خلاف آواز حکومت کے خلاف احتجاج میں بدل گئی اور بعض مقامات پر رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی کے خلاف بھی نعرے سنائی دیے۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں صورتحال نے حساس رخ اختیار کر لیا۔ جیسے جیسے احتجاج بڑھا، سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں بھی تیز ہو گئیں۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ 10 روز میں کم از کم 36 افراد ہلاک، 2000 سے زائد گرفتار اور درجنوں زخمی ہوئے، جس کی ایرانی حکام کی جانب سے ابھی تک کوئی سرکاری تصدیق سامنے نہیں آئی۔ صورتحال انتہائی نازک تھی اور پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان بھی سامنے آ گیا۔ ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر ایرانی عوام کے خلاف تشدد یوں ہی جاری رہا تو امریکہ مداخلت کر سکتا ہے۔ ایران میں جاری احتجاج کے دوران امریکی صدر کی اس نوعیت کی دھمکی غیر معمولی سمجھی جا رہی ہے، جس نے بحران کو بین الاقوامی توجہ کا مرکز بنا دیا ہے۔ اگرچہ بین الاقوامی پابندیاں ایران کی مشکلات کی بڑی وجہ ہیں، لیکن عوام کا غصہ صرف باہر کی دنیا پر نہیں۔ بہت سے ایرانی شہری یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ حکومتی عناصر ان پابندیوں کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ ایران میں 4 سال قبل بھی ایسی ہی صورتحال پیدا ہوئی تھی، جس نے ایران کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ آزادی کی تحریک ریاست کے لیے سب سے بڑا عوامی چیلنج ثابت ہوئی تھی۔ آج کے مظاہرے اگرچہ اس نوعیت کے نہیں، لیکن ان کی گونج ایک بار پھر اس عدم اطمینان کی یاد دلا رہی ہے جس کا سامنا ایران کو 4 سال قبل تھا۔ اندرونی بحران کے ساتھ ساتھ ایران کو علاقائی سطح پر بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ شام میں حکومت کا خاتمہ، لبنان میں حزب اللہ کی کمزوری اور اسرائیل و امریکہ کے حملے، ان تمام عوامل نے ایران کی اثر و رسوخ کو محدود کر دیا ہے۔ آج ایران اس نازک موڑ پر کھڑا ہے جہاں معاشی بدحالی، عوامی غصہ اور عالمی دباؤ ایک ساتھ جمع ہو چکے ہیں۔ یہ کہنا ابھی مشکل ہے کہ یہ احتجاج کس انجام تک پہنچے گا، لیکن ایک بات واضح ہے، ایران کے لیے یہ صرف احتجاج نہیں بلکہ ایک کڑا امتحان ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ایران اس صورتحال سے نکل پائے گا؟ اور کیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی صرف دھمکی تھی یا وہ واقعی ایران پر حملہ کرنے کی باقاعدہ تیاری کر رہا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور مزید ایسی خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔